بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11ویں جماعت کے عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ میں پروفیسر طارق نعیم بدر دا کنسیپٹ اکیڈمی اسلام آباد کے شعبہ اردو سے آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم نے پچھلے لیکچرز کے دوران سبق پڑھا شہر آشوب، تفصیل سے ہم نے بات چیت کی، اس کی مشق کی ہم نے۔ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے خواجہ میر درد دہلوی کی لکھی ہوئی غزل۔ اس کے حوالے سے ہم بات چیت بھی کریں گے، تشریح بھی کریں گے، میں مفہوم بھی سمجھاؤں گا۔ تو سب سے پہلے ہم خواجہ میر درد کا مختصر سا تعارف دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ تعارف میں ہے کہ خواجہ میر درد کی پیدائش 1720 کی ہے اور آپ نے 1785 عیسوی میں وفات پائی۔ خواجہ میر درد دلی میں پیدا ہوئے اور آپ کا تعلق بھی دبستان دلی سے تھا۔ ادب کے حوالے سے اردو کو ہم دو گروہوں میں تقسیم کرتے ہیں، شعراء اور ادبی جو لوگ تھے مصنفین، شعراء، نثر نگار، افسانہ نگار۔ تو ادبی لحاظ سے اس کو دو گروہوں میں، دو دبستانوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک ہے دبستان دہلی اور دوسرا ہے دبستان لکھنؤ۔ ان کا تعلق دبستان دہلی سے تھا۔ تو آپ دہلی میں پیدا ہوئے اور خواجہ میر درد نے صوفیانہ شاعری کی۔ آپ کا رجحان جو ہے وہ صوفیانہ شاعری کی طرف زیادہ تھا۔ میر درد کی صوفیانہ شاعری میں الفاظ کا چناؤ قلبی واردات کے تحت ہوتا تھا۔ درد کی شاعری میں دو فلسفوں کا امتزاج ہمیں ملتا ہے، ایک ہے فلسفہ تصوف اور دوسرا ہے فلسفہ تصور۔ میر درد کے والد صاحب کا نام خواجہ ناصر اندلیب تھا، جو خود ایک بہت اعلیٰ قسم کے شاعر تھے۔ خواجہ میر درد نے اصناف نظم میں سے غزل میں طبع آزمائی کی اور بڑے کامیاب رہے، اور آپ 18ویں صدی کے ایک عظیم شاعر ہیں۔ اردو کے واردات جو ہے یہ خواجہ میر درد کی تصنیف ہے، کتاب ہے ان کی لکھی ہوئی، اور آپ کے مجموعہ کلام کا نام دیوان درد ہے، یعنی کلیات درد۔ دیوان درد کے نام سے ہمیں مارکیٹ میں دستیاب ہیں، ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے شمع محفل، آہ سرد، نالہ درد، درد دل اور علم الکتاب کے نام سے کتابیں لکھی ہیں۔ یہ تھا خواجہ میر درد دہلوی کا مختصر سا تعارف۔ اب میرے بچے ہم آ جاتے ہیں ان کی غزل کی طرف۔ قتل عاشق کسی معشوق سے کچھ دور نہ تھا، پر تیرے عہد کے آگے تو یہ دستور نہ تھا۔ عاشق عشق کرنے والا اس میں فاعل ہے، عہد کے میں نے یہاں پہ ہے زمانہ یا دور یا وقت۔ معشوق جس سے عشق کیا جائے یہ اس میں مفعول ہے۔ کچھ دور نہ تھا، پہنچ میں نہ تھا، رسائی میں نہ تھا، عمل کرنے سے تم یہ گریز نہ کرتے۔ میں لکھ دیتا ہوں، ایک لفظ آیا عہد، یہاں مراد ہے زمانہ، دور۔ ویسے اس کے معنی اس کے بھی ہوتے ہیں وعدے کے، عہد کے معنی وعدہ۔ یہاں عہد زمانے کے معنوں میں استعمال ہوا۔ پھر ایک لفظ آیا دستور نہ تھا، دستور سے مراد یہاں پہ ہے قانون۔ پینسلیں کاپیاں بیٹا لے کے بیٹھا کریں، الفاظ کے معنی نوٹ بک پہ تحریر کیا کریں لازمی، اور اس کے علاوہ توجہ سے لیکچر سنا کریں۔ کوئی بات مشکل لگے تو اس کے حوالے سے اب سوال کر سکتے ہیں۔ مفہوم ہے کہ عاشقوں کو اداؤں سے قتل کرنا معشوق کا کام ہے۔ عشق مجاز کے حوالے سے یہ بات چیت ہے کہ عاشقوں کو، عاشق اپنے محبوب کی ہر ادا پہ قربان ہو جاتا ہے۔ وہ یہ جو قربانی، یہ محاورتاً ہے، ذبح نہیں ہو جاتا، اس کو قتل نہیں کر دیا جاتا، دل سے وہ اس کے اپنے محبوب پہ نچھاور ہو جاتا ہے۔ لیکن محبوب تیرے زمانے سے پہلے ایسا قتل نہیں ہوتا تھا۔ محبوب کو مخاطب کر کے کہا کہ تیرے زمانے سے پہلے، یعنی تیری ذات سے پہلے اس طرح کا قتل نہیں ہوتا تھا۔
قتل عاشق کے دستور کی ابتدا پر محبوب کی قاتل اداؤں سے ہوئی، یعنی قتل عاشقوں کو قتل کرنے کی جو ابتدا ہے وہ شاعر کہتا ہے کہ اے میرے محبوب تیری اداؤں کی وجہ سے ہوئی، ورنہ اس سے پہلے زمانے میں یہ کام نہیں ہوتا تھا۔ تشریح کرتے ہوئے ہم لکھ سکتے ہیں اردو غزل میں محبوب ایک ظالم اور ستمگر کردار ہے، وہ اپنے عاشق سے بے وفائی کرتا ہے، ہرجائی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں اردو غزل میں عاشق کا کردار ایک وعدہ وفا، دلبر، دیوانہ اور ستم سہنے والے کا ہوتا ہے۔ درد ایک صوفی شاعر ہیں، صوفیانہ خیالات کے اظہار میں ان کا کوئی ثانی نہیں، لیکن غزل کے اس مطلع میں مجاز کا پہلو نمایاں ہے۔ بات میں نے پہلے کی، عشق مجاز پہ آئیے۔ اس شعر میں درد کہتے ہیں کہ معشوق کا کام اپنی تند و تیز نگاہوں سے اپنے عاشق کو قتل کرنا ہوتا ہے، وہ اپنی دل فریب اداؤں سے ڈھیر کر دیتا ہے۔ پہلے زمانے کے محبوب کی محبت کا انداز محبت بری باتوں سے اپنا گرویدہ کرنا تھا، لیکن وہ اپنی نگاہوں اور اداؤں سے قتل کر سکتے تھے، لیکن عاشق پر رحم کر جاتے تھے۔ یہ تجھ سے پہلے کے دستور تھے، مگر اے محبوب جب سے تو نے عشق کے میدان میں قدم رکھا ہے تیرے دستور نرالے ہیں، تو اپنی اداؤں سے صرف گرویدہ ہی نہیں کرتا، اپنا دیوانہ ہی نہیں کرتا، بلکہ قتل عاشق کے دستور کی ابتدا ہی تجھ سے ہو رہی ہے۔ محبوب تو بے رحم قاتل ہے، بے رحم قاتل ہے، اور اے میرے معشوق تو ایک بے رحم معشوق ہے۔ قاتل کی دوستی کا سزا یافتہ ہوں میں، قاتل کی دوستی کا سزا یافتہ ہوں میں، مانگا تھا درد زہر مسیحائی دے گیا۔ شعر لکھ لیں، حوالے کا شعر ہے۔ درد خوبصورت اور پر اثر الفاظ کا سہارا لے کر اپنے سنگ دل محبوب کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اے محبوب اپنے ظلم و ستم سے باز آ جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ قتل کے دستور کی شروعات تیری محفل سے ہو اور میرا محبوب زمانے میں رسوا ہو۔ اپنی قاتلانہ اداؤں کو بدل، یہ ظالمانہ دستور تیرے نام سے منسوب نہ ہو۔ ایک شعر اور لکھ لیں، چھوڑ شکاری اپنے گھاتیں بدل گیا سنسار، چھوڑ شکاری اپنی گھاتیں بدل گیا سنسار، اڑ جائیں گے اب تو پنچھی لے کر تیرا نام۔ فیض نے اپنے ظالم محبوب کے لیے ایک شعر کہا ہے، وہ بھی لکھ لیں۔ ستم کی رسمیں بہت تھیں لیکن نہ تھیں تیری انجمن سے پہلے، ستم کی رسمیں بہت تھیں لیکن نہ تھیں تیری انجمن سے پہلے، سزا خطائے نظر سے پہلے، عتاب جرم سخن سے پہلے۔ یہ ہے پہلے شعر کی تشریح۔ اب ہم آ جاتے ہیں دوسرے شعر کی طرف۔ شعر ایک رات مجلس میں تیرے حسن کے شعلے کے حضور، شمع کے منہ پہ جو دیکھا تو کہیں نور نہ تھا۔ مجلس سے مراد محفل ہوتی ہے، حسن کا شعلہ حسین و جمیل محبوب، حضور کے معنی ہوتا ہے سامنے۔ رات شاعر کہتا ہے کہ محفل میں اے میرے محبوب شمع جو کو خوبصورت ہوتی ہے، روشنی دیتی ہے، اس کی روشنی بھی تیری ذات کے سامنے ماند پڑ گئی تھی، معنی اس کی روشنی کم ہو گئی تھی۔ محبوب میرے محبوب کا جو حسن ہے وہ چراغ کی روشنی سے زیادہ ہے۔ تشریح کرتے ہوئے ہم لکھیں گے، اردو غزل کی روایت ہے کہ شعراء نے اپنے ستمگر محبوب کی تعریف کی ہے، اور میر درد بھی اپنے محبوب کی تعریف میں رطب اللسان ہے، بڑھ چڑھ کے بیان کرتے ہیں۔
کہتے ہیں کہ رات محفل میں محبوب بھی شریک تھا، اپنے حسن و جمال کی پوری آب و تاب کے ساتھ ہم بھی اس محفل میں موجود تھے۔ ہم نے بغور دیکھا کہ محفل میں چراغ جل رہے تھے، شمعیں روشن تھیں، محفل بکائے نور تھی۔ میں نے دیکھا اے محبوب تیرے بے پناہ حسن و جمال کے سامنے شمع کی روشنی کا نام و نشان نہ تھا، تیرے روشن چہرے کے سامنے شمع بے نور نظر آ رہی تھی۔ اردو شعراء کے ہاں عشق و محبت کے مضامین اکثر مل جاتے ہیں اور ان شعروں میں صنعت مرات النظیر بھی استعمال کی گئی ہے، یعنی کہ کسی بات کی ایسی وجہ بیان کرنا جو اصل وجہ نہ ہو۔ اس شعر میں صنعت مبالغہ بھی استعمال ہوئی۔ محبوب کے حسن کو چراغ کی لو سے بڑھا دیا گیا۔ چراغ کی روشنی سے زیادہ منور چہرہ محبوب کا ہے۔ مہاراج بہادر برق نے ایک ایسا ہی مضمون پیش کیا ہے، شعر لکھ لیں۔ وہ آئے بزم میں اتنا تو برق نے دیکھا، وہ آئے بزم میں اتنا تو برق نے دیکھا، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ وہی بات ایک اور انداز سے، ایک نئے انداز سے بیان کی ہے بہادر علی برق صاحب نے کہ میرے محبوب جو ہی میرا محبوب محفل میں آیا تو اس کے ساتھ ہی جو محفل کی میں جل رہی تھی شمعیں، وہ ان کی روشنی ختم ہو گئی۔ تو درد بتانا یہ چاہتے ہیں کہ میرے محبوب کے جمال کے سامنے شمع کی روشنی ماند ہے، معنی کم ہے۔ شعر نمبر 3 ہے، ذکر میرا ہی وہ کرتا تھا صریحاً، لیکن میں جو پہنچا تو کہا خیر یہ مذکور نہ تھا۔ صریحاً کے معنی حقیقت میں، حقیقت میں لکھ لیں، حقیقتاً لکھ لیں۔ میں جو پہنچا تو کہا خیر یہ مذکور نہ تھا۔ مذکور کے معنی ہوتے ہیں جس کا ذکر کیا جائے۔ شاعر کہتا ہے کہ مجھے یقین ہے حقیقت میں وہ میرا ہی ذکر محفل میں کر رہا تھا، لیکن جب میں وہاں پہ پہنچا تو اس نے فوراً بات بدلتے ہوئے کہا کہ میں اس کی بات نہیں کر رہا تھا، میں تو کچھ اور کہہ رہا تھا۔ محفل میں محبوب نے مجھے دیکھتے ہی موضوع بدل دیا، حالانکہ میرا محبوب میرا ہی ذکر کر رہا تھا۔ یہ مفہوم ہے، تشریح کرتے ہوئے ہم لکھیں گے اردو غزل کی یہ روایت رہی ہے کہ محبوب ہمیشہ ستمگر، جفاکار اور مغرور ہوتا ہے۔ وہ اپنے عاشق کو خاطر میں نہیں لاتا، لیکن میر درد نے منفرد مضمون اپنی غزل میں شامل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صرف مجھے ہی اپنے محبوب سے دل لگی نہیں ہے، بلکہ میرا محبوب بھی اپنے دل میں میری محبت رکھتا ہے۔ اس کے دل میں بھی میرے لیے دبی دبی چنگاری موجود ہے۔ فرق یہ ہے کہ ہم اپنے عشق کا برملا اظہار کرتے ہیں اور محبوب محفل میں ہماری عدم موجودگی میں دوسروں سے ہمارا ذکر کرتا ہے۔ الفت کا جب مزہ ہے کہ دونوں ہوں بے قرار، شعر لکھ لیں۔ الفت کا جب مزہ ہے کہ دونوں ہوں بے قرار، دونوں طرف سے آگ ہو برابر لگی ہوئی۔ میر درد کہتے ہیں کہ محبت کی آگ محبوب کے دل میں بھی لگی ہوتی ہے۔ اس کا اندازہ اس وقت ہوا جب میں محفل میں پہنچا تو وہ میرے بارے میں میری تعریف میں کچھ کہہ رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی میرے محبوب نے موضوع بدل دیا، کہا خیر چھوڑیے اس موضوع کو، کوئی اور بات کرتے ہیں۔ محبت میں صداقت ہو تو محبوب آئینہ ہوتا ہے۔ وہ اپنے عاشق صادق کو تنگ تو کرتا ہے، لیکن اپنے عاشق کی غیر موجودگی میں اس کی محبت کی قدر کرتا ہے اور دوسروں سے بھی اس کا اظہار کرتا ہے۔ درد مندان محبت تو ہیں بدنام فراز، ورنہ کچھ کچھ ہی حسین لوگ بھی دیوانے ہیں۔
شعر لکھ لیں، فراز کا شعر ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ محبوب اپنے عاشق سے شرم محسوس کرتا ہو، اس لیے اپنے عاشق کا سامنا کرنے پر موضوع کو بدل دیتا ہے، لیکن اس کیفیت کو عاشق نے بھانپ لیا ہے اور وہ سمجھ گیا ہے کہ دل کے نہا خانوں میں محبوب مجھ سے پیار کرتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ صرف مجھے تنگ کرنے کے لیے اس نے اس موضوع محبت کو بدل دیا ہے۔ عاشق لوگ اپنے محبوب کے سالت کا بھی لطف اٹھاتے ہیں، کبھی کبھار تنہائی میں اور کبھی محفل میں محبوب اپنے عاشق کی قربانیوں پر قربان ہوتا جا رہا ہوتا ہے۔ ایک شعر اور لکھ لیں حوالے کا، حسن کو آتا ہے جب اپنی ضرورت کا خیال، حسن کو آتا ہے جب اپنی ضرورت کا خیال، عشق پر لطف کی برسات بھی ہو جاتی ہے۔ تو 3 شعر عزیز طلبہ و طالبات ہم نے پڑھے، امید واسق ہے میں کوشش کر چکا کہ ہم اس کو تفصیل سے بیان کر سکیں۔ باقی اشعار انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے، اس کی ہم تشریح کریں گے اگلے لیکچرز میں۔ تو امید واسق ہے کہ آئندہ لیکچر میں ہم یہ غزل مکمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، پھر ہم اس کی کریں گے مشق۔ تو پیارے بچوں، بار بار کہتا ہوں کاپیاں پنسلیں لے کے بیٹھیں، الفاظ کے معنی مشکل ضرور لکھیں، نکتہ جو نکات تشریح کرتے ہوئے بیان کیے جاتے ہیں، جو شعر حوالے کے ہوتے ہیں، وہ ضرور لکھا کریں اپنے پاس۔ تو انشاءاللہ باقی باتیں کرتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اجازت، بہت شکریہ، اللہ نگہبان۔